السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عمرہ کے لیے سب سے پہلے ہم احرام کی چادروں کو باندھ لیں گے۔ باندھنے کا طریقہ اس طریقے سے باندھیں گے تاکہ آسانی سے احرام کی چادریں بن جاوے اور جو ہے کھلے نہیں، سطر ہمارا کھل نہ پاوے، اس لیے آسانی کے ساتھ جس طریقے سے بن سکتا ہے اس طریقے سے باندھ لے۔ یہ طریقہ بھی آسان ہے، اگر اس طریقے سے باندھیں گے تو بھی آسان رہے گا۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اس میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ الحمدللہ ہم نے 2 رکعت عمرہ کی احرام کی نیت سے پڑھ لی ہے۔ اس کے بعد اس طریقے سے عمرہ کے لیے نیت کریں گے: اللہم انی ارید العمرہ فیسرها لی وتقبلها منی، اللہم انی ارید العمرہ فیسرها لی وتقبلها منی۔ اگر اس طریقے سے نہیں آتا تو ہم اردو میں بھی نیت کر سکتے ہیں: اے اللہ میں عمرہ کی نیت کرتا ہوں تو میرے لیے آسان فرما تو اس کو قبول فرما۔ اس طریقے سے ہم نیت کر لیں اور اس کے بعد 3 مرتبہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب یہ عمرہ کی نیت ہو گئی۔ اب احرام کی پابندی میں آپ جو ہے آ گئے۔ اب سے آپ پر جتنے بھی احرام کی پابندیاں ہیں وہ شروع ہو گئی۔ ہم مسجد عائشہ آئے تھے، الحمدللہ یہاں کی ہے۔ اب وہ تمام پابندی جو احرام کی حالت میں ہوتی ہے وہ اب شروع ہو گئی۔ اس میں مردوں کی اور عورتوں کی کچھ پابندیاں ایک جیسی ہیں، کچھ پابندیاں ایسی ہیں کہ جو خاص مردوں کے لیے۔ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ احرام کی پابندیوں میں کچھ پابندیاں جو ہے مرد عورت دونوں کے لیے ہے۔ اس میں چہرے پر کپڑا نہیں لگنے دینا، عورت کو بھی اور مرد کو بھی، اور صحبت نہیں کر سکتے، میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے وہ قائم اس میں نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ناخن کاٹ نہیں سکتے، خوشبو نہیں استعمال کر سکتے، سر کے بال نہیں کاٹ سکتے۔ یہ پابندیاں ہے احرام کی پابندیوں میں۔ اور مردوں کے لیے کہ وہ سر بھی کھلا رکھیں گے اور پیر کی جو ابری ہوئی ہڈی ہے اس کو بھی کھلا رکھنا ہے مردوں کے لیے۔ اس کے لیے جو پٹی والی چپل آتی ہے وہ بہتر ہے۔ دیکھیے اس طریقے سے یہ پٹی والی چپل، تو جس سے وہ ہڈی جو ابری ہوئی پیروں کی ہڈی ہے وہ کھلی رہے گی، تو اس طریقے سے یہ پابندی ہے۔ اور جو خاتون پردہ کرتی ہے اس کے لیے کیپ آتی ہے، وہ کیپ ڈال دے، اس کے اوپر سے پردہ ڈال دے، جس کی وجہ سے چہرے پر وہ کپڑا نہیں لگتا، تو یہ پابندیاں ہیں۔ اور کسی جانور وغیرہ کو بھی نہیں مار سکتے، شکار اس حالت میں آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور عمرہ میں 4 کام کرنے ہیں، اس میں سے پہلا جو ہے احرام ہے، کہ احرام مردوں کے لیے احرام کی چادر اوڑھنا ہے اور جو نیت کرنا ہے: اللہم انی ارید العمرہ فیسرها لی وتقبلها منی، یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں تو اس کو آسان فرما اور تو اس کو قبول فرما۔ اور لبیک کہیں گے 3 بار، تو یہ پہلا کام ہو گیا کہ ہم نے احرام کی حالت میں ہم آ گئے، ہم نے احرام باندھ لیا۔ اس کے بعد جو ہے خانہ کعبہ جا کر طواف کرنا ہے، اور اس کے بعد سعی کرنی ہے، اور اس کے بعد حلق کروانا ہے۔ اس کے انشاءاللہ آگے چل کر اس کی ویڈیو آپ کو بتائیں گے۔ السلام علیکم۔ ابھی ہم مسجد عائشہ تھے تو مسجد عائشہ سے حرم جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ وہاں جا کر آپ کو دوسرا چیزیں بتائیں گے، طواف اور سعی اور حلق وغیرہ کے بارے میں۔ چلیے حرم کی طرف جا رہے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔
جب آپ مسجد الحرام تک پہنچ جائے تو اس کے بعد آپ دھیرے دھیرے آگے آہستہ آہستہ آگے بڑھیں اور ایک کونے کی طرف پکڑ کر چلتے رہے اور دیکھتے رہے کہ کعبۃ اللہ نظر آ رہا ہے۔ اگر کعبۃ اللہ نظر آئے تو آپ ادھر ہی رک جائیں اور وہاں رک کر جو ہے جی بھر کر دعا کرے، اللہ سے جو مانگنا ہو مانگے، اور خصوصاً دعا مانگے اللہ ہمیں بار بار یہاں آنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ جب کعبے پر نگاہ پڑتی ہے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اس لیے ایک طرف کو ہو کر جو ہے آپ دعائیں کریں، جی بھر کر دعائیں کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے نیت کرے، اللہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں، تو میرے لیے آسان فرما اور تو اس کو قبول فرما۔ اس کے بعد اس طریقے سے جو ہے طواف کو شروع کر۔ آپ کے پیچھے کی طرف گرین لائٹ دیکھیے اس طریقے سے نظر آئے گی، اور سامنے کی طرف حجر اسود کا کونا آپ کو نظر آئے گا، تو اس طریقے سے آپ دیکھیے۔ اور اس سے پہلے آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ اپنی چادر کو اس طریقے سے داہنے کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے کے اوپر رکھ دیں، اس طریقے سے کہ سیدھا ہاتھ آپ کا جو ہے گرین لائٹ کی طرف اور بایاں کندھا حجر اسود کی طرف ہو جاوے۔ اس طریقے سے آپ کو یہ کر لینا ہے، دیکھیے آپ اس طریقے سے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کانوں تک اٹھانا ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھوڑ دینا ہے، اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے اٹھانا ہے کہ جیسے آپ حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں اس طریقے سے آپ کو ہاتھ کر کے اشارہ کر کے بوسہ دینا ہے، اور اس کے بعد 7 چکروں میں آپ کو ہر چکر کے بعد ایک ایک بوسہ دینا ہے۔ اور اس کے بعد اخیر میں آپ زمزم پی کے واجب الطواف پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ کو سعی سے پہلے بھی ایک مرتبہ بوسہ دینا ہے، تو ٹوٹل 9 دفعہ جو ہے بوسے ہو گئے، تو اس بات کا خیال رکھیں۔ اب اس طریقے سے ہم طواف کو شروع کریں گے۔ طواف کے دوران کی جو مسنون دعائیں ہیں، اگر آپ ہو سکے اگر یاد ہو تو وہ پڑھیں، اس کے علاوہ اگر آپ کو یاد نہیں تو کوئی بھی اذکار آپ کر سکتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یا چہارم کلمہ، یا جو بھی اذکار ہو، جو بھی دعا ہو آپ مانگ سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ رکن یمانی پر پہنچے، دیکھیے آپ یہ رکن یمانی حجر اسود کے پاس جو ہے، یہ اس سے پہلے کا جو کونا ہے وہ رکن یمانی، تو وہاں سے لے کے حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اور جب بھی حجر اسود کے پاس پہنچیں گے تو دونوں ہاتھوں کے اشاروں سے حجر اسود کو ہاتھ لگانا ہے اور اس کو بوسہ دینا ہے، حجر اسود کو چومنے کا اشارہ کرنا ہے۔ جب طواف مکمل ہو جائے تو اس کے بعد مقام ابراہیم کے پاس جگہ ہو تو وہاں پر 2 رکعت واجب الطواف پڑھنی ہے۔ اگر وہاں پر جگہ نہیں ہے تو کہیں پر بھی حرم میں 2 رکعت واجب الطواف پڑھ لے۔ پہلے ہی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون، دوسری میں سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ 2 رکعت پڑھ لینے کے بعد زمزم کا پانی جی بھر کر پینا ہے، جتنا ہو سکے کھڑے ہو کر قبلے کی طرف رک کر اگر دعا پڑھ کر اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء، اور بھی جو بھی دعا مانگنی ہو زمزم پیتے ہوئے مانگے۔ اور صفا کے لیے جب آئیں گے تو یہاں پر بھی آپ کو ایک بوسہ دینا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، اور یہاں پر کھڑے ہو کر دعا۔ آپ ادھر دیکھیں سامنے کی طرف قبلہ نظر آ رہا ہے، قبلہ نظر آ رہا ہے، اور یہاں کھڑے رہ کر دعا کرنی ہے۔ 9 بوسے ہو گئے ٹوٹل، اور اس کے بعد جو ہے سعی شروع کرنی ہے، یہاں پر کھڑے رہ کر پہلے دعا کر لینی ہے۔ دعا کر لینے کے بعد جو ہے سعی شروع کریں گے، صفا سے مروہ کی طرف جائیں گے، 1 چکر ہو گیا، مروہ سے صفا کی طرف پھر آئیں گے، دوسرا چکر ہو گیا، اس طریقے سے صفا سے چکر شروع ہوگا اور 7واں چکر جو ہے مروہ پر ختم ہوگا۔ اس طریقے سے ایسا نہیں کرنا کہ پورا چکر ملا کے جو ہے 1 چکر شمار کرنا ہے، بلکہ صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2 اور صفا سے مروہ 3، اس طریقے سے جو ہے شمار کیا جائے گا۔ اور جو ہے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما فمن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اس کو پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے، اور سعی کو شروع کر دیں گے۔ اور سعی کے دوران جو ہے
جو دعا یاد ہو وہ پڑھیں. بہتر ہے کہ جو مصنون دعائیں بتائی جاتی ہیں کہ وہ پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے، وہ زیادہ اچھا رہے گا. اور اس کے علاوہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا وقلوب المسلمین الی طاعتک. اور بھی بہت سی دعائیں ہیں، تو وہ اگر پڑھیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا. اگر وہ نہیں تو کوئی بھی دعا، تیسرا کلمہ ہے، چوتھا کلمہ ہے، اور درود پاک آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. اس طریقے سے جو ہے شروع کریں گے. اور جب آگے آپ گرین لائٹ دیکھ رہے ہیں، وہاں پر پہنچیں گے تو جو ہے مرد حضرات جو ہے دوڑیں گے، اور مسورات جو ہے اپنی چال پر جو ہے چلے گی. اور اس میں اگر یہ دعا جو ہے رب اغفر وارحم واعف وتکرم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاکرم. رب اغفر وارحم واعف وتکرم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاکرم. رب اغفر وارحم واعف وتکرم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاکرم. رب اغفر وارحم واعف وتکرم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاکرم. اگر یہ دعا پڑھیں گے تو جو ہے زیادہ اچھا ہے. اس کے علاوہ اگر یہ دعا نہیں آتی تو پڑھنا جو جانتا ہے اس کے ساتھ پڑھ لے، یا پھر کوئی بھی اذکار کرو گے تو چلے گا. اور جب بھی آپ صفا سے مروہ کی طرف آئیں گے یا مروہ سے صفا کی طرف جائیں گے، تو جب بھی یہ گرین لائٹ آپ کو نظر آئے گی تو اس میں مرد حضرات کو جو ہے دوڑنا ہے، اور مستورات ہیں ان کو وہاں پر نہیں دوڑنا بلکہ اپنی چال پر. جو عورتیں ہیں، لیڈیز ہیں، ان کو نہیں دوڑنا بلکہ اپنی چال پر چلنا ہے. اب دیکھیے یہاں پر زمزم کا بھی انتظام ہے، اگر زمزم پینا چاہے تو یہاں آپ پی سکتے ہیں. اس کے بعد آگے بھی مروہ کی طرف سے جب صفا کی جانب روانہ ہوں گے تو وہاں پر بھی آپ کو جو ہے گرین لائٹ آئے گی، وہاں پر بھی مرد حضرات کو دوڑنا ہے. جی آپ دیکھیے لکھا ہوا ہے مروہ. تو آپ کو یہ بتاؤں، دیکھیے آگے آپ کو مروہ پہاڑی کا جو ہے کچھ حصہ نظر آئے گا. یہ مروہ پہاڑ ہے جہاں پر مہاجرہ جو ہے دوڑی تھی، یہاں سے لے کے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا. تو یہ دیکھیے آپ کو دکھاؤں میں، یہ جو نظر آ رہا ہے یہ مروہ پہاڑی کا کچھ حصہ باہر رکھا ہوا ہے. دیکھیے ماشاءاللہ. اس کے بعد وہاں سے آپ کو صفا کی طرف رخ کرنا ہے، صفا کی طرف جو ہے جانا ہے. یہ دیکھیے مروہ پہاڑی کا حصہ. اب صفا کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. دیکھیے ماشاءاللہ خوبصورت منظر، خوبصورت نظارے، بڑا ہی اچھا ماحول لگتا ہے وہاں پر. صفا کی طرف ذکر و اذکار کے ساتھ جو ہے روانہ ہو، ذکر کرتے رہے، دنیا کی فضول باتوں میں نہ لگے، ذکر کے ساتھ جو ہے چلتے رہے آگے. دیکھیے مروہ سے صفا کی جانب جا رہے ہیں تو یہ گرین لائٹ ہے، یہاں پر جو ہے مرد حضرات کو دوڑنا ہے اور دعا پڑھنی ہے. رب اغفر وارحم واعف وتکرم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاکرم. انك انت الاعز الاکرم. رب اغفر وارحم واعف وتکرم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاکرم. یا یہ دعا نہیں آتی تو کوئی بھی اذکار آپ کر سکتے ہیں. رب اغفر وارحم واعف وتکرم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاکرم. یہ دیکھیے ماشاءاللہ صفا پہاڑی نظر آ رہی ہے، خوبصورت منظر صفا پہاڑی کا. صفا مروہ کی سعی کے بعد اب ایک کام باقی ہے، حلق کروانا. آپ نے حلق کروا لیا الحمدللہ تو آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. اگر کوئی حلق کروانا نہیں چاہتا تو ایک پورے کے برابر اتنے سے اگر بال کٹا لے گا تو وہ بھی آپ کا عمرہ ہو جائے گا. لیکن حلق کروانا زیادہ بہتر ہے مردوں کے لیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دعائیں دی ہے حلق کروانے والے کو. تو حلق کروا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا. اگر ایک پوروے کے برابر بھی اگر کٹا لیتے ہیں، عورتوں کو ایک پورے کے برابر بالوں کو کاٹنا ہے، سب بالوں کو برابر کر کے، تو انشاءاللہ عمرہ مکمل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو عمرہ مبارک کرے اور بار بار عمرہ کی سعادت عطا فرماوے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.